السلام علیکم سر، ہم جانتے ہیں کہ آج دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے وہ پوری دنیا میں ایک بڑی سطح پر پہنچ چکا ہے۔ چند دن پہلے اجتماع بھی ہوا تھا اور لاکھوں لوگوں نے اپنی زندگیوں میں ایک خاطر خواہ ایک تبدیلی محسوس کی ہے اس جماعت میں داخل ہونے کے بعد۔ آپ ہم یہ بتائیں کہ تبلیغی جماعت کے اندر دعوت کا جو نظام رائج ہے کیا وہ مکمل اور جامع ہے، اور اسے قرآن و سنت سے مزید قریب تر لانے کے لیے جو تجاویز مد نظر رکھی جا سکتی ہوں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ یہ بات واقعی حقیقت پر مبنی ہے کہ دعوت و تبلیغ کی محنت اس وقت دنیا کے اندر بہت بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ الحمدللہ یہ محنت جو ہے اپنا اثر دکھا رہی ہے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں کی زندگیاں اس سے تبدیل ہوئے ہیں۔ تاہم جہاں تک سوال کا تعلق ہے کہ کیا دعوت و تبلیغ کی جو دعوت ہے وہ مکمل ہے، تام ہے، کامل ہے، یا اس میں مزید گنجائش ہے، اور کیا اس کو مزید قرآن اور حدیث یعنی سنت کے قریب کیا جا سکتا ہے، اس سلسلے میں تجاویز کی بات ہوئی ہے۔ تو اس سلسلے میں جو اصولی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری جو دعوت ہے وہ دعوت بالقرآن ہے کہ نہیں۔ تو دعوت کو بالقرآن بنانے کے لیے ہمیں اس پر ایک بار پھر نظر ثانی کرنی ہوگی کہ ہماری دعوت بالقرآن ہو، یعنی قرآن اس کے اندر جو ہے مرکز و محور ہو، اس لیے کہ قرآن کریم خود اس کی ترغیب دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، نصیحت کیجئے اس قرآن کے ذریعے سے من یخاف وعید، اسے جو ڈرتا ہے ڈراوے سے۔ اور دوسری جگہ پر ہے کہ وجاہدہم بہی جہادا کبیرا، اس قرآن کے ذریعے سے جہاد، بڑا جہاد کیجیے۔ تو اور یہ آیت جو ہے یہ مکی آیت ہے، ابھی تک جو ہے جہاد یعنی قتال، جہاد بالسیف کا حکم ابھی تک نہیں آیا تھا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر جہاد بالقرآن سے مراد دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، یعنی قرآن کے ذریعے سے اللہ کی توحید، رسالت اور آخرت، ان مضامین کو پورے زوردار طریقے سے غیر مسلموں پر واضح کرنا۔ اور دوسرا جو اصول ہے دعوت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ دعوت اللہ ہونی چاہیے۔ دعوت اللہ سے مراد یہ ہے کہ ہماری دعوت میں بات یہ ہو کہ جو بھی دینی جماعتیں ہیں وہ دعوت اللہ کی طرف دیں، وہ دعوت جماعت کی دعوت نہ ہو کہ آپ ہماری جماعت کا حصہ بن جائیں اور آپ ہماری جماعت میں شمولیت کریں۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر امت مسلمہ میں کئی جماعتیں بن جائیں گی، اور بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جو دینی جماعتیں ہمارے پاس بنی ہوئی ہے ان میں بہت کم اس بات کی گنجائش ہے کہ ایک جماعت کے جو ارکان ہیں، جو ممبرز ہے، وہ دوسری جماعت کے ارکان اور ممبرز کے جو محنت ہے، جو ان کے اصول ہے اور جو ان کی جد و جہد ہے اس سے وہ ایگری کرے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ہی محنت جو ہے وہ اصل ہے۔ تو امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم دعوت اللہ کر لیں، جس کا یہ نتیجہ ہوگا کہ جو بھی جماعت ہوگی، جس بھی نام سے ہوگی، ان کے اندر اللہ جل شانہ کی طرف بلانے کا جو عزم ہے اور جو ایک مرکزی قوت ہے، اس کی بنا پر یہ ہوگا کہ تمام جماعتیں ایک دوسرے کے لیے معاون بن جائے گی۔ جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ٹکراؤ نہیں رہے گا، گویا وہ سب کے سب ایک دوسرے کا ہاتھ اور بازو بن جائیں گی۔ اس طرح ہر جماعت رہے گی، فرقہ نہ بنے گی، فرقے کی طرف جو ہے جماعت کا میلان نہیں ہوگا۔
تو اس لیے ضروری ہے کہ دعوت جو ہے وہ اللہ ہو. اور تیسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ دعوت جو ہے وہ ہماری ایسی ہو کہ اس میں مخاطب مسلم بھی ہو اور غیر مسلم بھی ہو. اس میں ہمارے پاس بہت جو مثالی نمونہ ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی دعوت ہے کہ وہ بیک وقت ان کے مخاطب مسلم بھی ہوتے ہیں اور غیر مسلم بھی ہوتے ہیں. تو یہ نقطہ ہمیں دعوت و تبلیغ کی محنت والوں کو اس میں اپنی دعوت میں شامل کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ یہ کہ جو دعوت ہم دیتے ہیں وہ دعوت جو ہے وہ کامل ہونی چاہیے، وہ تام دعوت ہونی چاہیے، جس کو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت تام فرمایا ہے، یعنی وہ مکمل دعوت ہو. وہ صرف مذہبی رسومات کی دعوت نہ ہو، یعنی وہ صرف عبادات کی دعوت نہ ہو، بلکہ وہ جو ہے معاشرت کے پہلو کو بھی کور کرتی ہو. اس میں جو ہے وہ دعوت جو ہے ہماری امر بالمعروف و نہی عن المنکر دونوں پہلوؤں پر مشتمل ہے. یہ ایک اہم تجویز ہے کہ جو ہماری مروجہ دعوت ہے اس میں امر بالمعروف کا عنصر بہت زیادہ غالب ہے، اور نہی عن المنکر جو ہے اس کو تقریباً نظر انداز کیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے منکرات جو ہے ان کی حکمرانی ہے، اور منکرات کو دبانے کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھتی، اور منکرات کے حوالے سے جو اخلاقی جرأت ہمیں درکار ہے وہ ناپید ہے. لہٰذا ہماری جو دعوت ہوگی اس کو ہم وسیع معنوں میں لیں، اس میں ہم اسلام کو بطور دین پیش کریں، بطور مذہب ہم اسلام کو پیش نہ کریں. اس میں ہمیں دو چیزوں کے اندر توازن قائم رکھنا ہوگا، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو فوکس کرنا پڑے گا، دونوں کی طرف دعوت دینی پڑے گی. دونوں کے سلسلے میں جو منکرات کا معاملہ ہوگا اس میں منع کرنا ہوگا ان چیزوں سے، اور جو بلانے کی چیزیں ہوں گی، دعوت دینے کی چیزیں ہوں گی، اس کی طرف دعوت دینی ہوگی. اور اس کے ساتھ ہماری دعوت اس وقت کامل اور مکمل بنے گی جب ہماری دعوت جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو غالب جو ادارے ہیں، جو غالب پیمانے پر اثر و رسوخ رکھنے والے ہمارے محکمے ہیں، ان کے حوالے سے بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ہماری آواز وہاں تک پہنچے. یعنی ہماری دعوت ہمارے قانونی نظام کو درست کرنے کے حوالے سے بھی ہماری دعوت کی آواز پہنچنی چاہیے. اسی طرح ہماری معیشت ٹھیک ہو جائے، اس میں سے سود کا جو عنصر ہے وہ نکل جائے، تو ہماری دعوت کا یہ بھی موضوع ہونا چاہیے. اور ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ ایک سیکولر بنیاد پر بیس کرتا ہے، اس کے اندر جو ہے امر بالمعروف کا جو ہے پہلو شامل ہو جائے، اس کی درستگی کے حوالے سے کام کیا جائے. اور جو ہماری عدالتیں ہیں، انصاف پرووائڈ کرنے والی جو عدالتیں، وہاں پر بھی جو ہے دعوت تبلیغ کی محنت کی آواز پہنچ جائے کہ ہماری دعوت تبلیغ عدالتی نظام کی درستگی کے حوالے سے بھی بات کرے. اس کے علاوہ اخلاقی لحاظ سے اخلاقی نظام کو درست کرنے کے لیے ہماری دعوت تبلیغ جو ہے اس کو بھی اپنا جو ہے دائرہ کار بنائے اور اس کو بھی فوکس کرے. اس طرح ہماری دعوت جو ہے وہ قرآن کریم اور سنت کے قریب تر ہو جائے گی، اور جن شعبوں کو ہم نے نظر انداز کیا ہے یا جہاں تک ہماری آواز نہیں پہنچ رہی ہے ادھر سے جو ہے منفی نتائج جو ہے اور وہاں سے جو خامیاں ہیں، جو کمزوریاں ہیں، وہ اس طرح سے دور ہو جائیں گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں عقائد سکھا رہے ہیں وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار کا چکر بھی لگا رہے ہیں. بازاروں میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ قیمتیں بڑی تو نہیں ہے، لوگ جو مال بیچ رہے ہیں، مال تجارت، اس میں وہ دھوکہ تو نہیں دے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گندم کے ایک ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈال کر اندر سے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کہ یہ اندر سے گیلا ہے اور باہر سے خشک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہم دیکھتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں بازار کا باقاعدہ چکر لگاتے ہیں. وہاں پر جو ہے انہوں نے لوگ مقرر کیے ہیں جو وہاں پر
جو ہے مہنگائی کو چیک کر رہے ہیں، جو وہاں پر جو ہے قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہے ہیں، جو وہاں پر ملاوٹ، جھوٹ، دھوکہ اور جھوٹی قسمیں، ان تمام چیزوں کو وہ سامنے رکھ کر اپنی دعوت کو مکمل اور اکمل بنا رہے ہیں. تو اس لیے انشاءاللہ اگر ہم ان تمام پہلوؤں کو اپنی دعوت کا حصہ بنا لیں تو اس طرح کامل دین جو ہے وہ ہماری دعوت و تبلیغ کا محور و مرکز بن جائے گا، اور صرف مذہب نہیں بلکہ بطور دین اسلام لوگوں کے سامنے آ جائے گا. تو انشاءاللہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دعوت کو مکمل اور اکمل بنائیں. والسلام.